إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، خوارج کے تعلق سے مسلسل ایک سلسلہ ہمارا جاری ہے. ایسا فرقہ جو اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا اور بدترین فرقہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبردار کر دیا اور مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ یہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں گزرے گا، اور یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور مسلمان ان کو قتل کریں گے، تو جس کو یہ قتل کریں وہ بھی بہترین انسان ہوگا اور جو انہیں قتل کرے وہ بھی بہترین انسان ہوگا، اور یہ اتنے برے ہوں گے اور امت کے لیے اتنے خونخوار اور نقصان پہنچانے والے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کو جہنم کے کتے قرار دیا. اتنی سخت بات آپ نے کسی اور کے بارے میں نہیں کہی بالتعیین. اور بری بات یہ ہے کہ یہ لوگ صرف ایک دور میں محصور نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ایک کے بعد ایک مختلف ادوار میں مسلمانوں کے درمیان ظاہر ہوتے رہیں گے اور مسلمانوں کو ان کے ذریعے سے نقصان ہوتا رہے گا. لہذا ان کے بارے میں جاننا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی فکر سے ہم متاثر ہو کر ان کی طرح ہو جائیں. برائی کا جاننا اکثر اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ لا علمی میں بعض اوقات وہ برائی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے اور ہم اس کو جانتے نہیں ہیں. علم انسان کے لیے حفاظت ہوتا ہے اور جہالت انسان کے لیے ہلاکت ہوتی ہے. لہذا خوارج کے بارے میں جاننا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے بھائی ان کے بارے میں اتنا کیوں ہم گفتگو کریں، کیوں ان کے بارے میں جانیں، اچھی اچھی باتیں بھی تو ہیں، ہم ان کو سمجھیں گے. ایک گمراہ طبقہ جو تاریخ کا سب سے پہلا طبقہ تھا، پہلا فرقہ تھا، پہلا گروہ تھا، اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ افراد چلے گئے لیکن وہ آئیڈیالوجی آج بھی باقی ہے. وہ لوگ چلے گئے، حضرت علی نے ان سے جنگ کی، انہیں قتل کیا، انہیں ہرایا، ان کو شکست دی، ان پر غالب آئے، لیکن وہ لوگ چلے گئے، ان کی سوچ آج بھی باقی ہے. اور میڈیا پر اگر آپ دیکھیں، سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں تو وہی بات کرنے والے آپ کو سوشل میڈیا پر دکھائی دیں گے جو خوارج بات کرتے تھے. اگرچہ آج وہ اتنے خونخوار نہیں بنے ہیں، لیکن جیسے شروع میں وہ لوگ تھے، آج یہ لوگ بھی، بہت سارے لوگ آج اسی فکر کے حامل ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ آگے جا کے کہیں یہ بھی ویسا نہ ہو جائے،
کسی کو بھی برائی سے روکنا ہوتا ہے تو شروعات میں روکنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ گاڑی گڑھے میں جا سکتی تو فوراً آپ کو بریک مارنا پڑتا ہے. گڑھے کے قریب جا کر بریک نہیں، پہلے مار لو. ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد بریک لگائیں گے. آپ کو شروع میں ہی جیسے لگتا ہے کہ خطرہ ہے، فوراً آپ اپنے آپ پر قابو پا لیتے ہو. یہی ہونا چاہیے ان گمراہیوں کے معاملے میں کہ نوجوانوں کے اندر ایسا فکر اگر پیدا ہونے لگے جو خوارج کا تھا، ان کو روکنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اکثر نوجوان اچھی نیت والے ہوتے ہیں، دین کا درد رکھنے والے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن بعض سیاسی قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ ان کا ذہن خراب کر دیتے ہیں. مسلمان حکام سے ان کو بدظن کرتے ہیں، مسلمان حکام کے ساتھ جڑے ہوئے ان حکومتوں میں رہنے والے علماء سے ان کو بدظن کرتے ہیں، اور پھر ان کو بغاوت کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خود غائب ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ پھنس جاتے ہیں جو ان کی بات مانتے ہیں. یہ مسلسل سالوں سے ہوتا آ رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دھوکہ کھانے والا اپنی آپ بیتی اکثر بیان نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ ایسا پھنس جاتا ہے کہ وہ نکل ہی نہیں پاتا ہے. پھر نئے لوگ آتے ہیں، پھر نئے لوگ آتے ہیں، پھر نئے لوگ آتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. دھوکہ کھاتے 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 مسلمان نوجوانوں کا کریئر، ان کی زندگی، سب کچھ خراب ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کو جاننا ضروری ہے، اور اسی لیے ہم تفصیل سے ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. خوارج کی صفات میں سے ایک بہت بری اور بنیادی صفت جو انہیں بھیانک بناتی ہے، جو آج کے درس میں ہم اس کو دیکھیں گے، یہ 9واں نقطہ ہے. 9، تکفیر کے معاملے میں جرأت مندی. اور یہ بہت اہم چیز ہے جو خوارج میں پائی جاتی تھی. جس نے ان کو بھیانک بنایا وہ یہی تکفیر ہے. اور میں نے آیت بھی شروع میں پڑھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی الارض فی سبیل اللہ فتبینوا، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو. یعنی تمہارا اقدام، تمہارا قدم اٹھانا یوں ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تحقیق کے بعد ہونا چاہیے. اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو اچھی طرح سے تحقیق کر لو. کس معاملے میں؟ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کسی ایسے آدمی کو جو تمہیں سلام کرے تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ تم مومن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک قاعدہ ہم کو بیان کیا، ایک اصول ہم کو دیا کہ جس آدمی کا ظاہر اسلام ہو اس کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، جب تک کہ وہ سارے مراحل پورے نہ ہو جس کے بعد ایک آدمی پر کفر کا، کافر ہونے کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے. ادھوری معلومات کی بنیاد پر کسی کے بارے میں کفر کا فیصلہ کرنا، فتویٰ لگانا صحیح نہیں ہے. جبکہ وہ ہم کو کیا کر رہا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تم تو پہچانتے نہیں نا اس کو. اس نے کیا کیا؟ تم کو سلام کیا. سلام کرنا کس کی علامت ہے؟ مسلمان ہونے کی علامت ہے. اب اتنا تو معلوم ہوا کہ اس نے سلام کیا، یہ مسلمان ہے. زیرو سے ترقی کر کے کہاں آ گیا معاملہ؟ اسلام پر. اب تم اس کو کافر کس بنیاد پر بول رہے ہو؟ تمہارے پاس اس سے سالڈ بنیاد ہونی چاہیے. تو ولا تقل، کسی انسان کا اسلام اگر ثابت ہو جائے اس کے بعد اس کو کافر بنانے کے لیے، کافر قرار دینے کے لیے پختہ دلیل ہونی چاہیے. صرف گمان کی بنیاد پر، اپنے طور پر، اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ اتنی صاف بات نہ ہو کہ واقعی یہ کافر ہے. تو کلمہ پڑھ کے تو اسلام میں آدمی آ جاتا ہے، باہر نکالنے کے لیے آپ کے لیے اتنی ہی پختہ چیز ہونی چاہیے.
یہ نہیں کر سکتے کہ گمان کے بنیاد پر باہر نکال دیں۔ تو یہاں پر خوارج نے جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو اس نے کافر بنانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی کیا کر دیا؟ کافر، اور ان کے ساتھ والوں کو بھی کافر۔ اور ان کی آیت بنیادی کیا تھی؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے علم، وحی، فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے سب لوگ کافر ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہے جو اس آیت کو سنا کر مسلمان حکام اور علماء کی تکفیر کرتا ہے۔ کیا ہم اس آیت کو نہیں مانتے ہیں؟ ہم بھی مانتے ہیں۔ آیت تو ہے کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے لوگ کافر ہیں، لیکن اس کی تفصیل کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ویسا کفر نہیں جیسا تم سمجھتے ہو۔ ایک آدمی اگر اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو بلا شبہ یہ کفر ہے، لیکن یہ وہ کفر نہیں ہے جو آدمی کو اسلام سے باہر کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ایک آدمی ایک ایسی چیز کو جو حرام ہے اس کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے تو اس کا اپنے لیے حلال کرنا اس کو کافر بناتا ہے۔ جیسے موٹی موٹی مثال آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اگر یہ فیصلہ کرے کہ میں شراب کی دکان کھولنا چاہتا ہوں اور طے کر لے اور اس پر عمل بھی کر لے، تو کیا اس نے فیصلہ کیا یا نہیں کیا؟ جائیداد میں سے پیسہ ملا اور پوچھا اس کو کسی نے کہ بھئی آپ اس پیسے کا کرو گے کیا؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں۔ آپ کے لیے دو آپشن ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کپڑے کی دکان کھولو، اور دوسرا آپشن آپ کے لیے ہے کہ آپ شراب کی دکان کھولو، اس لیے کہ یہاں یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں، پروفٹ مارجن اس میں اس علاقے میں اچھا ہے۔ اس نے کہا مجھ کو 2 دن دو، سوچتا ہوں۔ سوچنے کے بعد ملا آدمی، کہا کہ کوئی فیصلہ کیا کہ نہیں کیا؟ اور اس نے کہا کہ میں بہت سوچا، غور کرنے کے بعد اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ میں شراب کی دکان کھولوں گا، اس لیے کہ اس میں بہت پیسہ ہے۔ بتائیے کیا اس فیصلے سے وہ گناہگار نہیں ہوا؟ گناہگار ہوا، لیکن کیا آپ اس کو کافر کہیں گے؟ تو آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اسلام سے باہر چلا گیا۔ اگر وہ آدمی شراب کی دکان کھولتا ہے تو اس سے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر شراب کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، اس کو اللہ کی حرمت کو نہیں مانتا ہے، یہ حلال ہے بولتا ہے، حرام نہیں ہے، ایسا آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اس کو حرام مانتا ہے لیکن پھر بھی پیتا ہے یا پلاتا ہے، ایسا آدمی کیا کافر ہوگا؟ نہیں۔ یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے۔ استحلال آدمی کو کافر بناتا ہے، ارتکاب نہیں۔ کسی چیز میں واقع ہونا کافر نہیں بناتا ہے۔ زنا کرنا، چوری کرنا، شراب پینا اور اس طرح کی جتنے گناہ ہیں، ان گناہوں میں واقع ہونا آدمی کو کافر نہیں بناتا ہے۔ بلا شبہ یہ ایسے گناہ ہیں جو انجام کے اعتبار سے، ایمان کو نقصان پہنچانے کے اعتبار سے بڑے بھیانک ہیں، اور یہ عملی کفر میں آتا ہے، لیکن ایسا کفر نہیں ہے جو آدمی کو اسلام سے باہر کرتے ہیں۔ کیونکہ کفر کی دونوں قسمیں ہیں۔ بھئی شرک کی قسمیں نہیں ہیں کیا؟ شرک کی قسم نہیں ہے؟ شرک کی قسمیں بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک انسان کسی بت کی عبادت کرے، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اور ایک انسان اگر نماز پڑھے تو چاہے کہ لوگ دیکھیں، اس کو حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ شرک اصغر یا شرک خفی، تو شرک تو اس کو بھی کہا گیا ہے۔ تو اب کیا ریاکاری کرنے سے ایک آدمی شرک کا مرتکب ہوا کہ نہیں ہوا؟ شرک کیا کہ نہیں اس نے؟ نہیں تو نہیں بول سکتے آپ۔ حدیث میں جب اس کو شرک کہا گیا ہے تو اس نے شرک کیا،
لیکن کیا یہ شرک اسلام سے باہر لے جانے والا ہے؟ بھائی کسی نے دکھاوے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا، دکھاوے کے لیے حج کیا، سیلفی سے نکال کے سب کو بھیجا میں حج کیا ہوں، اور چاہ رہا ہے کہ لوگ تعریف کریں اور حاجی صاحب کہیں، کیا ایسا آدمی اسلام سے خارج ہے؟ لیکن کیا ایسے آدمی نے شرک کا ارتکاب کیا یا نہیں؟ ریاکاری شرک ہے یا نہیں؟ ریاکاری شرک ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ تو کیا شرک سے آدمی اسلام سے باہر ہوتا کہ نہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کہیں ہوتا ہے، لیکن شرک اکبر سے ہوتا ہے، اصغر سے نہیں۔ لیکن شرک تو شرک ہی ہے نا، ہاں، لیکن شرک اکبر سے اسلام سے باہر ہوتا ہے، اصغر سے نہیں۔ اور ریاکاری شرک اکبر نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو شرک کہا گیا، تو بعض اعمال کو کفر کہا گیا ہے، اور وہ بھی کفر کیسے ہیں؟ کفر دون کفر۔ ابن عباس کہتے ہیں کیا ہے؟ کفر سے چھوٹا کفر ہے، وہ کفر جو اسلام سے باہر نکال دیتا ہے، جو اسلام کے انکار پر مبنی ہوتا ہے، اللہ کا انکار، آخرت کا انکار، قرآن کا انکار، نبی کا انکار، وہ کفر الگ ہے، یہ وہ کفر نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے حدیث میں کہا کہ 2 چیزیں میری امت میں ہیں جو کفر والی ہیں، جو باقی رہیں گے، اور بعض روایت میں کہ ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ وہ کیا ہیں؟ الطعن فی الانساب والنیاحہ، ایک دوسرے کے نسب پر، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، جو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسب، ایک دوسرے کے نسب پر اس کو تانا دینا، الطعن فی الانساب، اور النیاحہ، النیاحہ کسی مرنے والے پر ماتم کرنا۔ ان 2 چیزوں کو حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ اثنان فی امتی ہما بہم کفر، 2 چیزیں میری امت میں ایسی ہیں جو کفر والی ہیں۔ بتائیے، تو اب اس کو کفر کہا گیا، تو اگر کوئی کسی کی میت پر ماتم کرے تو کیا اس نے کفری عمل کا ارتکاب کیا یا نہیں؟ جس کو نبی نے کفر کیا آپ نہ کہیں تو صحیح ہوگا، یہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ یہ کفر ہے، آپ بول سکتے ہمت ہے آپ میں کہ نہیں کفر نہیں ہے، لیکن وہ کفر کون سا ہے؟ ایسا نہیں ہے جو اسلام سے باہر نکالنے والا ہو۔ تو کفر کی 2 قسمیں ہیں۔ ظلم، اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، بلکہ اگر تفصیل کی جائے تو اور بھی قسمیں ہیں۔ ظلم، مخلوق پر ظلم کرنا، کسی کا مال چھینا، کسی کو مارا پیٹا، یہ کیا ہے؟ ناحق اس کا مال چھینا، ناحق اس کو مارا پیٹا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کی زمین ہڑپ لی، یہ ظلم ہے۔ کیا اس سے آدمی اسلام سے باہر جاتا ہے؟ بھائی کسی نے کس کے پیسے چھین لیا، ظلم ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس سے اسلام سے باہر جاتا ہے؟ نہیں۔ لیکن کیا اللہ کے ساتھ شرک کرنا کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اگر وہ ظلم آدمی کرے تو اسلام سے باہر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جائے گا۔ تو ظلم کی 2 قسمیں ہیں، شرک کی 2 قسمیں ہیں، کفر کی 2 قسمیں ہیں، چھوٹا اور بڑا، حتیٰ کہ نفاق کی بھی 2 قسمیں ہیں، اعتقادی اور عملی۔ تو اس طرح سے ایک انسان اگر علم اس کے پاس نہ ہو تو ایک آدمی ایسے آدمی کو کافر بنا دے گا جو مسلمان ہے، گناہ گار ہے ٹھیک ہے، لیکن مسلمان ہے، اس کو کافر بنا دے گا۔ اور یہی کام کس نے کیا؟ خوارج نے کیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ علم کی کمی، فہم کا بگاڑ، دین کو گہرائی سے نہیں جاننا۔ دیکھیں شرک سے اسلام سے باہر ہوتا، یہ ایک فلیٹ بیسک سٹیٹمنٹ ہے، لیکن ایک اور سٹیپ نیچے جانے کے بعد، تھوڑا اور علم آنے کے بعد آدمی کو ملتا ہے نہیں، کفر اور شرک میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک سے باہر جاتا ہے، ایک سے نہیں جاتا۔ یہ کیا ہے؟ زیادہ علم ہے۔ لیکن ایک موٹی بات کیا ہے؟ شرک سے آدمی اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، اسی کو پکڑ لے آدمی، اور یہ نہ دیکھے کہ ریا سے باہر جاتا نہیں، ریاکاری سے نہیں جاتا ہے، دکھاوے کے لیے اگر عمل کرے تو اسلام سے باہر نہیں جاتا، لیکن گناہ گار ہوتا ہے، تب وہ بھی شرک ہے، لیکن اسلام سے باہر نہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اگر فرق اس کے پاس نہ ہو تو ایسا آدمی کیا کرے گا؟
کئیوں کو اسلام سے باہر کر دے گا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے جس کا جاننا ایک انسان کو بڑی غلطیوں سے بچاتا ہے۔ خوارج اسی غلطی میں پڑے ہیں، انہوں نے فرق نہیں کیا۔ آج بھی نوجوانوں کا ایک طبقہ جو علماء سے دور ہوتا ہے اور گہرا علم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، وہ موٹی موٹی باتیں سیکھ لیتا ہے دین کی، اور اس کی بنیاد پر قاضی بن جاتا ہے اور پھر تکفیر کرنا شروع کر دیتا ہے، مسلمانوں کو کافر بنانا شروع کر دیتا ہے۔ خوارج کی یہی غلطی تھی۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ تکفیر کا مسئلہ کتنا بھیانک ہے اور خوارج کس طرح سے اس کے مرتکب ہوئے۔ بہت زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، ورنہ یہ پورا ایک مستقل ایک عنوان ہے، کبھی ہم تفصیل سے انشاءاللہ ضوابط التکفیر، تکفیر کے کیا ضابطے ہیں اس کو الگ سے دیکھیں گے۔ آج موٹا موٹا ہم کو صرف خوارج کو اس کے اوپر فوکس رکھ کر ہم کو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن، تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھے، رجل قرأ القرآن، ایک آدمی نے قرآن پڑھا، حتی اذا رؤیت بہجتہ علیہ، یہاں تک کہ قرآن پڑھنے سے اس کی رونق جب اس پر ظاہر ہوئی، قرآن پڑھا، قرآن کے نور سے استفادہ اس نے کیا اور قرآن پڑھ کے اس کی جو بھی برکات ہیں وہ ظاہر ہوئیں، قرآن کی رونق اس کے چہرے پر ظاہر ہوئی، اس کی زندگی میں آئی، حتی اذا رؤیت بہجتہ علیہ وکان ردءا للاسلام، اور وہ آدمی اسلام کے لیے ایک مددگار انسان بن کے ظاہر ہوا، قرآن پڑھا، قرآن کا علم اس کی زندگی میں آیا اور پھر اسلام کے لیے ایک مددگار انسان بن کے وہ کھڑا ہوا اسلام کے سپورٹ میں۔ دیکھیے اسلام کے سپورٹ میں ہوا، ردءا للاسلام، علماء نے کہا اس سے مراد ردءا کا مطلب کیا ہے؟ مددگار، ناصر، وہ اسلام کا سپورٹر ہے، اسلام کا دشمن نہیں ہے۔ وَكَانَ رِدْءً لِلْإِسْلَامِ غَيَّرَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، پھر اچانک کچھ ایسا ہو گیا کہ اس نے یا اللہ نے اس کو کہیں اور پھیر دیا۔ پڑھتا پڑھتے پڑھا، اس نے دین کا علم حاصل کیا، اسلام کی سپورٹ کے لیے کھڑا ہوا، لیکن پھر اس کی زندگی الگ ہی راہ پر چلنے لگ گئی اور وہ تغیر کا، چینج کا شکار ہو گیا، ڈیویشن کا شکار ہو گیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهُ، قرآن کے علم سے وہ نکل بھاگا، وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور قرآن کے علم کو اس نے پس پشت ڈال دیا، پیٹ پیچھے پھینک دیا۔ وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اور اپنے پڑوسی ہی کے لیے تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، اس کے خلاف تلوار لے کر اس نے اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور اس پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگا دیا۔ قرآن پڑھا، قرآن کے علم کو حاصل کیا، پھر اس کے بعد اسلام کا جذبہ اس کے دل میں، اسلام کی مدد کا جذبہ اس کے دل میں آیا اور اس کے لیے کھڑا بھی ہوا، تھوڑا موڑا دین کا کام کر کے اسلام کا اس کا تعاون بھی اس نے کیا، لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہو گیا کہ اس کی زندگی دوسرے ٹریک پر نکل گئی، وہ قرآن کے مفاہیم سے نکل بھاگا اور قرآن کے علم کو، قرآن کی حدود کو، قیودات کو اس نے پھلانگ دیا اور اپنے اس میں سے نکل بھاگا، اس دائرے سے باہر نکل گیا، سرکل سے باہر چلا گیا، اور جو کچھ سیکھا تھا اس نے اس کو سب کیا کیا؟ پس پشت ڈال دیا، اور اپنے اور اس کا اتنا زیادہ تشدد پسند ہو گیا، وہ اتنا زیادہ ایکسٹریمسٹ وہ ہو گیا کہ دور تو چھوڑو، پڑوسی ہی کے خلاف کیا ہو گیا؟ وہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، اور کیا کیا؟ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور اس پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگا دیا، اس کو شرک کا فتویٰ دے دیا کہ تو شرک کرتا ہے۔ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ الْمَرْمِي أَمِ الرَّامِي،
صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی دونوں میں شرک سے نسبت کس کی زیادہ ہے؟ کون شرک کے فتوے کا زیادہ مستحق ہے؟ المرمی ام الرامی، جس پر شرک کا فتویٰ لگایا گیا وہ، یا جو فتویٰ لگا رہا تھا وہ؟ قال بل الرامی، بلکہ شرک کا فتویٰ لگانے کا، شرک کا زیادہ مستحق جس کو شرک کا فتویٰ اس پر لگے، وہ نہیں جس پر فتویٰ لگایا اس نے، جو خود فتویٰ لگانے والا اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس پر شرک مشرک کا فتویٰ لگایا جائے۔ شرک میں زیادہ وہ پڑا ہوا ہے۔ بتائیے یہ جو چیز ہے، امام ابن حبان اور امام البزار نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ شیخ الالبانی نے اس کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔ الصحیحہ حدیث نمبر 3201۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی دوسروں پر فتویٰ لگاتا ہے مشرک ہونے کا، جبکہ خود وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے، ایک۔ دو، وہ کسی اور پر فتویٰ لگاتا ہے جو مستحق نہیں مشرک ہونے کا، اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ فتویٰ اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اب دو میں سے اس نے اس پر فتویٰ لگایا، اگر وہ حقدار ہو اس کا تو اس پر واقع ہوتا ہے، اگر نہیں تو اس پر لوٹ آتا ہے۔ ایسے ہی معاملہ لعنت کا ہے۔ اگر کسی پر آدمی لعنت کرتا ہے، اگر واقعی وہ لعنت کا حقدار ہے تو اس پر لعنت آتی ہے، اگر حقدار نہیں ہے تو لعنت واپس اس پر لوٹتی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں یہ فری ہے، کچھ بھی بولے آدمی، اس کا کوئی یعنی اس کا جواب دہی نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کی ہر چیز، ہر قول اور ہر عمل اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ کسی پر کفر کا فتویٰ، شرک کا، مشرک ہونے کا اور کافر ہونے کا فتویٰ لگانا ایسی کوئی آسان چیز ہے کہ آپ کسی کے بارے میں جیسے مذاق سے کچھ بھی بول دیتے ہیں ویسا بول دیں؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے وہ تو آپ اس کو بتا دیے کہ وہ صحیح نہیں، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے؟ اتنا آسان معاملہ ہے؟ جبکہ وہ انسان اسلام کا اظہار کر رہا ہے، وہ مسلمان ہے، اللہ کو مانتا، رسول کو مانتا، قرآن کو مانتا، وہ دین کی ساری چیزوں کو مانتا ہے، اور آپ یہ کہیں کہ وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کی آئیڈیالوجی سے میچ نہیں ہوتا ہے، کسی ایک مسئلے میں وہ آپ سے الگ ہے، آپ اس پر کفر و شرک کا فتویٰ لگا دیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے جب پوچھا کہ ان میں سے کون زیادہ حقدار ہے شرک کا فتویٰ اس پر لگے، کہا فتویٰ لگانے والا، جس پر لگایا وہ نہیں، یہ زیادہ ہے۔ اور یہ مثال خوارج کی تھی، یہ مثال کس کی تھی؟ خوارج کی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں خوارج کا بگاڑ کیا تھا۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب الاستذکار میں، کہتے ہیں والحروریۃ منسوبۃ الی حرورا، حروریہ جو خوارج کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ نسبت حرورا کی وجہ سے ان کے لیے دی گئی۔ حرورا ایک مقام تھا۔ خرج فیہ اولہم علی علی رضی اللہ عنہ، ان کا پہلا طبقہ حرورا کے مقام پر سے بغاوت کے لیے کھڑا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں، فقاتلہم بالنہروان، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان کے مقام پر ان سے جنگ کی، قتال کیا۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر غالب کیا۔ فَقَتَلَ مِنْهُمْ أُلُوفًا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے، جو سلف تھے، انہوں نے ان کے خلاف جنگ کر کے ہزاروں کو قتل کیا، ہزاروں خوارج کو قتل کیا۔ فَقَتَلَ مِنْهُمْ أُلُوفًا، کئی ہزار کو قتل کیا۔ وَهُمْ قَوْمٌ، خوارج کیسے تھے؟ وَهُمْ قَوْمٌ استحلوا بما تأولوا من کتاب اللہ عز وجل دماء المسلمین، خوارج وہ قوم ہے جس نے اپنی تأویلات کی بنیاد پر اللہ کی کتاب کی آیات کی تأویل کر کے انہوں نے مسلمانوں کے خون کو، ان کے قتل کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ ان کی اپنی ایک فلسفی تھی
ان کا اپنا ایک زاویہ نگاہ تھا، ان کا اپنی ایک اور نظریہ ان کا اپنا تھا، ان کی قرآن کی آیات کی تأویل انہوں نے کی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں. چونکہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھی اس بات پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ان کی طرف سے ایک حکم، ہماری طرف سے ایک حکم، وہ دونوں مل کے ہمارے اختلاف کا جو فیصلہ کریں گے ہم لوگ راضی ہیں اس پہ. انہوں نے کہا ایسے کیسے خلافت کا معاملہ، دین کا معاملہ ہے، یہ ایسے کیسے اپنا مسئلہ حل کر رہے ہیں؟ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ حکم انسانوں میں سے، فیصلہ انسان کا، دو حکم جو طے کریں گے ہم مان لیں؟ نہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں کافر. یہ بھی کافر وہ بھی کافر. حضرت علی کو کافر بول دیے اس وجہ سے کہ انہوں نے حکم پر رضامندی کا اظہار کیا. تو انہوں نے تأویل کی، اس آیت کو اپنے حساب سے سمجھا. پرابلم کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کی آیت کو اپنے حساب سے سمجھا، جو آیت جس سیاق میں تھی اس سے ہٹا کے کچھ اور پر فٹ کر دیا. یہی گمراہی کی بڑی وجہ ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اتنے بڑے صحابی کو کافر بنا دیا انہوں نے. اچھا، اس کی پرواہ بھی نہیں کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جب بعض اوقات جنون انسان پر سوار ہو جاتا ہے اور اس میں ایک قسم کا علم گھمنڈ ہوتا ہے، ہم کو جو سمجھا وہی صحیح، ہم قرآن والے ہیں، قرآن میں ہے تو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. یہ جو مینٹالٹی ہے، یہ مینٹالٹی اگرچہ اس کی بنیاد صحیح ہے، قرآن کی بات کی پیروی کرنا چاہیے، لیکن آگے جا کے یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ بھئی قرآن کو صحیح سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تم جو سمجھے ہو وہی صحیح ہے؟ اپنے فہم پر اتنا اعتماد کرنا کہ اپنے باہر کسی اور کی طرف رجوع کی ضرورت محسوس نہیں کرنا، یہ ساری مصیبت کی جڑ ہے. ہر آدمی ایسا کرنے لگے تو کیا ہوگا بتائیے؟ یہ بھی آدمی کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں غلط سمجھا، ایسا ہو سکتا ہے، لہٰذا مجھے کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ جو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. خوارج کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے فہم کو ہی بنیاد بنا لیا اور صحابہ کے فہم کو اہمیت نہیں دی. ہم جو سمجھے وہ صحیح. تو کہا وَهُمْ قَوْمٌ اسْتَحَلُّوا بِمَا تَأَوَّلُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ کی کتاب کی تأویل، انٹرپریٹیشن جو انہوں نے صحیح سمجھی، اسی بنیاد پر انہوں نے کیا کر دیا؟ مسلمانوں کے خون کو حلال کر لیا، یعنی ان کو قتل کرنا حلال ہے. کیوں؟ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے. مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل کرنا پڑے گا ان سب کو. یہ مرتد ہو گئے، ان سے جنگ کی جائے گی. جنگ کی انہوں نے، باقاعدہ جنگ کی. صرف یہ انٹلیکچوئل وارفیئر نہیں تھا، بلکہ واقعی تلوار والی جنگ ہوئی حضرت علی سے. کئی لوگ ادھر بھی قتل ہوئے، ادھر بھی قتل ہوئے. تو آپ سوچئے انہوں نے جنگ کی. وَكَفَّرُوهُمْ بِالذُّنُوبِ، اور انہوں نے صحابہ کی، مسلمانوں کی تکفیر کی. یعنی انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ اگر کوئی آدمی گناہ گار ہے تو کافر ہو جاتا ہے. گناہ کی بنیاد پر کافر قرار دینا یہ خوارج کا عقیدہ ہے. وَكَفَّرُوهُمْ بِالذُّنُوبِ وَحَمَلُوا عَلَيْهِمُ السَّيْفَ وَخَالَفُوا جَمَاعَتَهُمْ، اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھائی اور مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتایا مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوا ایک. وہ ایک کون ہوگا؟ آپ نے کہا وہی الجماع. ایک جو جنت میں جائے گی وہ کیا ہوگی؟ جماعت، اہل حق کی جماعت. اور دوسری روایت میں آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ. تو معلوم ہے کہ صحابہ کا راستہ صحیح ہے، لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ صحابہ ہی کو گمراہ قرار دے دیا اور ان کی جماعت کی مخالفت کی. تو یہ ان کی برائی تھی. تو یہاں ابن عبد البر کیا کہہ رہے ہیں
تأویل کی بنیاد پر انہوں نے مسلمانوں کے قتل کو حلال کر لیا. یہ مسئلہ تھا ان کا. ایک آیت قرآن کی، اس کا مطلب انہوں نے اپنے حساب سے سمجھا اور اس ایک آئیڈیالوجی کو لے کے ایسے چلے کہ پھر مسلمانوں کی تکفیر بلکہ ان کا قتل حلال کر دیا اپنے لیے. ایک مسٹیک کتنی بھیانک ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کی جڑ کیا ہے؟ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو فائنل اتھارٹی سمجھنا. اور قیامت اور بربادی اور ہلاکت کے آثار میں سے یہ ہے کہ ایک انسان، یعنی تین چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہیں: شح مطاع وہوى متبع واعجاب المرء بنفسه. تین چیزیں جو ہلاک کرنے والی. وثلاث مہلکات، تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. شح مطاع، ایسی لالچ جس کا غلام انسان ہو کر رہ جائے، جو ڈیزائرز اس کی جہاں لے جائیں اس کو لذت لذت لذت. شح مطاع، لالچ. دو، وہوى متبع، خواہشات جن کی انسان پیروی کرنے لگے. آئیڈیالوجیز، میرے ذہن میں یہ آتا ہے، مجھے یہ صحیح لگتا ہے، ہمارا ذہن، ہم ایک ذہن کے لوگ ہیں، ہم ایک فکر والے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے اپنی گھڑی ہوئی آئیڈیالوجی کو صحیح سمجھنا. تین، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، آدمی کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں. یہ اتنا زیادہ سوار ہو جاتا ہے کہ انسان پھر علماء کو بھی کچھ نہیں سمجھتا. اپنی آئیڈیالوجی، اپنی چاہتیں اور اپنی ذات جب اس میں آدمی کھو جاتا ہے تو انسان پھر علماء کو بھی بولتا، کہا کہ البانی، کہا کہ بن باز، اور کہا کہ فوزان، اور کہا کیا کچھ بھی بول دیتا آدمی. یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، سب غلط. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بڑا عالم خطا نہیں کرتا ہے، بڑے سے بڑے عالم سے بھی علمی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہیں کہ تیرے اپنے فلسفوں کی بنیاد پر. یہ خود غلط ہوتا ہے. لیکن بڑے بڑے علماء، اگر سارے علماء بھی آ جائیں سمجھائیں گے نا، نہیں مانوں گا، قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ کے بندے، ان کو قرآن نہیں سمجھتا ہے کیا؟ تجھ کو سمجھ رہا ہے، جبکہ تو ٹرانسلیشن میں جی رہا ہے، ابھی جھولے میں ہے تو. تجھ کو یعنی قرآن بتانے کے لیے بھی کسی اور کے ٹرانسلیشن پہ ڈیپینڈ، تو وہ بھی تو انڈرسٹینڈنگ ہے نا. ٹرانسلیشن کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی میننگ ہوتے ہیں. ٹرانسلیٹر کو ان میں سے چننا پڑتا ہے، وہ ڈیسیجن کس کا ہوتا ہے؟ بھائی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں صراط مستقیم پر جمع، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. کتنے ٹرانسلیشن ہوئے؟ اب سلیکشن کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں چلا بھی ہو سکتا ہے، دکھا بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. تو یہ انتخاب کون کرتا ہے؟ ٹرانسلیٹر کرتا ہے. تو آپ جب اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہو تو آپ اس پر ڈیپینڈ نہیں ہو رہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ پر آپ ڈیپینڈ ہوئے. تو علماء سے آپ آزاد کیسے ہوئے؟ ٹرانسلیشن تو پڑھ رہے نا آپ، تو اس کا بھی تو آپ لیے نا. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ جب آپ لے رہے تو اتنے بڑے بڑے علماء کی انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں لیا آپ نے؟ اور آپ گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کے ہم کو بتا رہے ہیں. ٹرانسلیٹ بھی کیا تو کہاں سے کیا؟ گوگل سے. بتائیے. تو کہیں نہ کہیں آدمی، اکثر ایسے نوجوان، ان کے علم کا مدار بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، وہ خود سمجھے ہوئے نہیں رہتے، کہیں نہ کہیں کسی کی انڈرسٹینڈنگ انہوں نے لی ہوتی ہے، لیکن پھر وہ علماء کی، سلف کی انڈرسٹینڈنگ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ ایک طرف ماننا اور ایک طرف نہیں ماننا ہے، بات تو وہی ہوئی. تو تأویل کی بنیاد پر انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے قتل کو حلال کر لیا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فَهَؤُلَاءِ أَصْلُ ضَلَالِهِمْ اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون. یہ جو خوارج ہیں، ان کی گمراہی کی جڑ کیا ہے؟ فَأَصْلُ ضَلَالِهِمْ، کیوں گمراہ ہوئی ہے؟ بنیادی وجہ ان کی گمراہی کی کیا ہے؟
اعتقادهم فی ائمۃ الہدی و جماعت المسلمین، ہدایت کے ائمہ بڑے بڑے علماء اور مسلمانوں کی جماعت، اکا دکا نہیں، مسلمان ہیں، ان کی جماعت ہے اور اہل حق اس میں ہیں، ان سب کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا انہم خارجون عن العدل وانہم ضالون، یہ عدل پر قائم نہیں ہے، یہ عدل و انصاف سے دور ہو چکے ہیں اور یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اہل حق علماء کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ حق سے ہٹ گئے ہیں اور یہ لوگ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں، اور کہا ثم يعدون ما يرون انه ظلم عندهم کفر، اور انہوں نے کیا کیا؟ جو ان کے نزدیک ان کو لگتا تھا کہ یہ ظلم ہے، اس کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ یہ کفر ہے۔ ظلم کو بڑھا کے آگے کیا کر دیا؟ کفر بنا دیا۔ ان کے نزدیک جو ظلم کا گناہ تھا، ناحق جو چیز تھی، حق کے خلاف جو چیز ان کو لگ رہی تھی، بڑھا چڑھا کے اس کو کہاں تک لے گئے؟ کفر تک لے گئے۔ ثم يرتبون على الكفر احکاما ابتدعوها، پھر اس کفر کے بارے میں اپنی ہی طرف سے مفروضات بنا لیے کہ جب یہ کافر ہو چکے ہیں تو ہم کو ایسا کرنا پڑے گا، اپنی طرف سے انہوں نے احکام بنا لیے۔ جس کو وہ غلطی سمجھتے تھے حضرت علی اور صحابہ کی، اس غلطی کو بڑھا کے کفر تک لے گئے۔ پھر کفر ماننے کے بعد اس کے بارے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے طور سے طے کر کے جنگ کر دی ان کے بارے میں۔ یہ غلطی اور یہ گمراہی ان کی تھی، یہ غلط انڈرسٹینڈنگ اور غلط فیصلے یہ خوارج نے کیا۔ مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 497 پر یہ بات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہی ہے۔ فرماتے ہیں، ایک دوسری جگہ ابن تیمیہ کہتے ہیں الفرق الثانی، دوسرا فرق، فی الخوارج و اہل البدع۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ خوارج میں اور دوسرے اہل بدعات میں فرق کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی فرق گنائے ہیں، ان میں سے ایک اہم فرق بتاتے ہیں، کہتے دوسرا فرق خوارج میں اور دیگر اہل بدعات میں یہ ہے کہ انہم یکفرون بالذنوب والسیئات، کہ وہ گناہوں اور خطاؤں پر مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ اگر مان لیجیے کوئی آدمی گالی دیتا ہے، کیا کافر ہو جاتا ہو؟ نہیں، کوئی آدمی گالی دے تو کافر نہیں ہوتا ہے۔ کوئی آدمی جھوٹ بول دے کافر نہیں ہوتا، جبکہ یہ گناہ ہے۔ خوارج کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ خوارج کے نزدیک ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر گناہ کرتا ہے اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں انہم یکفرون بالذنوب والسیئات، یہ گناہوں اور خطاؤں پر، کوتاہیوں پر کافر ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى تَكْفِيرِهِمْ بِالذُّنُوبِ اسْتِحْلَالُ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ، اور ایسا ہی نہیں کہ وہ کافر بول کے چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ کفر کا فتویٰ لگانے کے بعد اگلا لیول، اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اس کی بنیاد پر ان کا اعتقاد یہ ہے کہ جب یہ کافر ہو چکے ہیں تو ان کی جان اور ان کا مال دونوں حلال ہیں، ان کو قتل کرنا اور ان کا مال لوٹنا مال غنیمت کے طور پر دونوں حلال ہیں۔ آئس نے یہی کیا، چونکہ یہ دولت الاسلام کو نہیں مانتے۔ الدولت الاسلام فی العراق والشام، داعش، دولت الاسلام فی العراق والشام، یہ جو نام ہے داعش، دال الف عین شین کہاں سے آیا؟ دال دولہ، الف دولت الاسلام الف، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ عین فی العراق، اور اس کے بعد کیا ہے؟ شین الشام والشام، دولت الاسلام فی العراق والشام۔ انہوں نے اس کا کیا کیا؟ اس طرح سے نام بنا داعش، ISIS، اسلامک اسٹیٹ آف یا ان عراق اینڈ سیریا، ISIS۔ یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ وہی خوارج ہیں، یہ وہی خوارج ہیں، اور انہوں نے ویسے ہی مسلمانوں کا قتل کیا۔ اور کتنی اس بارے میں جو خبریں آئیں، جو واقعی خبریں تھیں، لوگوں نے دیکھ کے بیان کیا، جس کو عرب کے لوگ گئے اور واپس آئے، وہ لوگ انہوں نے بتایا کہ بڑا بھیانک معاملہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں بالکل،
کہ جنہوں نے کئیوں کو اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کی دولت کو، دولت الاسلام کو قبول نہیں کیا، اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا انہوں نے، جو ان کی آئیڈیالوجی سے مطابقت نہیں رکھتے تھے انہوں نے ان کو دشمن کافر قرار دے کے قتل کر دیا۔ تو یہ جو گمراہ تنظیم ہے یہ خوارج ہی کی تنظیم ہے، یہ نیا روپ ہے خوارج کا اس دور میں۔ کہا انہم یکفرون بالذنوب والسیئات ویترتب علی تکفیرہم بالذنوب استحلال دماء المسلمین واموالہم وان دار الاسلام دار حرب۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دار الاسلام دار حرب ہے، جیسے اسلامی جو ممالک ہیں، اسلامک کنٹریز ہیں، بولتے ہیں یہاں خلافت نہیں ہے، یہاں خلافت نہیں ہے، اور اسلامی نظام کو نافذ نہیں کرنے کی وجہ سے یہ حاکم اور اس کی تائید کرنے والے سب کافر ہو چکے ہیں۔ تو اب یہ دار الاسلام نہیں رہا، تو اب کیا ہوا؟ یہ دار الاسلام اگر نہیں ہے تو دار الحرب بن گیا۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ دار الحرب ہے، یعنی ان کے خلاف جنگ واجب ہو چکی ہے، یہ دار الحرب ہے، ان کے خلاف ہم جنگ کر سکتے ہیں۔ وَدَارُهُمْ ہی دار الایمان، اور وہ جہاں ہے حرورا یا جو بھی علاقہ ان کا اپنا تھا، جہاں پر انہوں نے اپنا ایک چھوٹا موٹا جو بھی بنا لیا تھا اسلامی حکومت سو کالڈ، تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ دار الاسلام ہے، یہ دار الایمان ہے، اور یہ جو ان کا بنایا ہوا ہے مسلمانوں کا جو اصل تھا حضرت علی کا، یہ سب کیا ہے؟ یہ دار الحرب ہے، یہ مسلمان نہیں رہے اب۔ اسی طرح سے آج آپ کو دکھائی دے گا انٹرنیٹ پہ کئی نوجوان ہیں، وہ یہ کہہ کے، چاہے وہ سعودی عرب ہو یا اور ملک ہوں، ان کے بارے میں ان کا کہنا کہ یہ جو ہیں، یہ جو حاکم ہیں، یہ اسلامی نظام کو نافذ نہیں کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ پھر ان کے ماننے والے، ان کو سپورٹ کرنے والے، اس حکومت میں رہنے والے جو اس کو صحیح مانتے ہیں، یعنی اس کو حاکم مان کے چل رہے ہیں، یہ سب بھی ان کے ساتھ کیا ہو چکے ہیں؟ مرتد۔ ان کا خون، جان، مال حلال ہے، یہ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں۔ یہ وہی فکر ہے جو خوارج کا تھا، یہ وہی فکر ہے جو خوارج لے کر آئے تھے۔ اس کے تعلق سے آپ دیکھیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ما روی من انہم شر قتلى تحت ادیم السماء خیر قتیل من قتلوه۔ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شر قتلى تحت ادیم السماء، آسمان کے نیچے سب سے بدترین لوگ جو قتل ہونے والے ہیں وہ خوارج ہیں۔ جن کو قتل کیا جائے، جتنے لوگ قتل ہوئے ان میں سب سے بدترین لوگ قتل ہونے والے کون؟ خوارج۔ شر قتل تحت ادیم السماء خیر قتیل من قتلوه، اور جسے خوارج قتل کریں وہ بہترین لوگوں میں سے، یعنی خوش قسمت آدمی ہے، اس کے لیے کیا آخرت میں؟ اچھا ہی اچھا ہے۔ وخیر قتیل من قتلوه، جسے یہ قتل کریں وہ قتل ہونے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ فی الحدیث الذی رواہ ابو امامہ رواہ الترمذی وغیرہ، یہ اس حدیث میں ہے جسے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، جو ترمذی وغیرہ میں موجود ہے۔ ای انہم شر علی المسلمین من غیرہم، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جتنوں نے مسلمانوں کو تکلیف دی، ان میں سب سے زیادہ شر والے وہ لوگ ہیں جو خوارج ہیں۔ ای انہم شر علی المسلمین من غیرہم، دوسروں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے زیادہ نقصان دینے والے ثابت ہوں گے کون؟ خوارج۔ فإنہم لم یکن احد شرا علی المسلمین منہم لا الیہود ولا النصارى، مسلمانوں کے لیے ان سے بڑھ کے کوئی شر ثابت نہیں ہوا، یہود و نصارہ بھی نہیں، یہود و نصارہ بھی نہیں۔ فإنہم كانوا مجتہدین فی قتل کل مسلم لم یوافقہم،
اس لیے کہ کیوں ایسا؟ یہود و نصارہ بھی تو ہمارے دشمن ہوتے ہیں، کتنے مسائل ان کی طرف سے آتے ہیں، لیکن خوارج ان سے بدتر کیوں؟ مسلمانوں کے لیے خوارج ان سے زیادہ خطرناک کیوں؟ کہا اس لیے کہ فَإِنَّهُمْ كَانُوا مُجْتَهِدِينَ فِي قَتْلِ كُلِّ مُسْلِمٍ لَمْ يُوَافِقْهُ، اس لیے کہ وہ ہر اس مسلمان کے قتل کی کوشش کرتے تھے جو ان کی رائے کے موافق نہیں ہوتا تھا۔ یہ کام یہودی نصارہ نہیں کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بزنس کریں گے، ڈیلنگز کریں گے اور پڑوس میں رہیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ان کا معاملہ کیا تھا؟ نہیں، جو ہماری رائے کے موافق نہیں ہو وہ قتل کے لائق ہے۔ یہ تو یہود و نصارہ بھی نہیں مانتے ہیں، اگرچہ وہ دشمن ہیں مسلمانوں کے، لیکن آپ کو کئی علاقوں میں ملے گا کہ وہ مسلمانوں کے لیے اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن خوارج کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا، جو ہمارے موافق نہیں ہو وہ قابل قتل ہے، وہ جینے کے لائق نہیں، اس کا خون حلال، یعنی ہر مسلمان کی جان خطرے میں آ گئی۔ بھائی اختلاف ہونا، دوری ہونا، ناراضگی ہونا ایک الگ بات ہے، جان کا دشمن ہونا یہ خوارج کا مسئلہ تھا۔ تو کہا کہ فَإِنَّهُمْ كَانُوا مُجْتَهِدِينَ فِي قَتْلِ كُلِّ مُسْلِمٍ لَمْ يُوَافِقْهُمْ، یہ دوسروں سے زیادہ خطرناک کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر مسلمان جو ان سے موافقت نہیں کرتا تھا اس کی جان کے دشمن تھے۔ مستحلین لدماء المسلمین واموالہم وقتل اولادہم، مسلمانوں کی جان، ان کا مال، بلکہ ان کی اولاد کو بھی یہ قتل کرتے تھے، بچوں کو بھی قتل کرتے تھے۔ مکفرین لہم، اور قتل تو کرتے تھے ان کو کافر بھی قرار دیتے تھے، تم کافر ہو اور تم قتل کرنے لائق ہو۔ وَكَانُوا مُتَدَيِّنِينَ بِذَلِكَ لِعِظَمِ جَهْلِهِمْ وَبِدْعَتِهِمْ الْمُضِلَّةِ، بڑا مسئلہ کیا تھا؟ اس کو وہ دین سمجھ کے کرتے تھے۔ ایسے مسلمان جو ہماری آئیڈیالوجی کے موافق نہ ہو، ان کا قتل کرنا دین کا مطالبہ ہے، دین کا تقاضا ہے۔ اور کیوں وجہ کیا تھی اس کی؟ کہتے ہیں لِعِظَمِ جَهْلِهِمْ وَبِدْعَتِهِمْ الْمُضِلَّةِ، ان کی جہالت کی، بڑی جہالت کی وجہ سے، یعنی چھوٹی جہالت ہے یہ بہت بڑی جہالت میں مبتلا تھے، ان کی جہالت کی گہرائی اور اس کی عظمت کی وجہ سے بہت بڑی جہالت میں لوگ تھے، اور ان کی گمراہ کن بدعات کی وجہ سے۔ یہ نیا دیکھیے، بدعات صرف یعنی انگوٹھے چومنا اور اس طرح کی بدعات، وہ صرف وہی بدعت نہیں ہوتی ہے، بدعات آئیڈیالوجی میں بھی ہوتی ہے۔ ایک نیا اصول ایسا لانا جو اسلام میں نہیں ہے، جس کو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے تھے، ایسا اصول لانا جو اسلام میں نہیں ہے، یہ بڑی بھیانک بدعت ہوتی ہے کہ پورا اصول ہی غلط آ گیا، اس کے اندر ایک آدھ عمل غلط آ گیا، سمجھ میں آتا ہے وہ بھی برا ہے، وہ بھی بدعت ہے، اس کا اتنا ڈیمیج نہیں ہوتا ہے۔ ایک نیا اصول اسلام میں ایسا لایا جائے جو مسلمانوں کی جان و مال کے لیے خطرہ بن جائے، اب بتائیے چھوٹی بدعت ہے یہ بڑی بدعت ہے، بہت خطرناک بدعت ہے، اسی لیے کہا بدعتہم المضلہ۔ منہاج السنت النبویہ میں یہ بات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ خوارج مسلمانوں کے لیے یہود و نصارہ سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوئے اسلام کی تاریخ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ ہر مسلمان کے قتل کی بات نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ ایک یہودی کی یہاں پر گروی رکھی ہوئی تھی، لین دین ان سے مسلمانوں کا چلتا تھا، عیسائیوں سے معاملات چلتے تھے، مدینہ میں عیسائی رہتے تھے اور یہودی بھی رہتے تھے۔ تو اور آپ دیکھیے کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، حبشہ گئے تھے کہ نہیں مسلمان، تو ان کے یہاں ایسا نہیں تھا کہ ہر مسلمان کو مار ڈالو، نہیں تھا، اور آج بھی نہیں ہے۔ کرسچن ملکوں میں یا عیسائی ملکوں میں یا یہودی ملک میں بھی مسلمان ہر مسلمان کو قتل نہیں کرتے وہ لوگ، اگرچہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور موجودہ حالات میں تو بہت سنگین دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور جو ہدایت کے لائق نہیں اللہ اس کا صفایا کرے، لیکن ان کے یہاں بھی ایسا نہیں کہ ہر ایک کو قتل کرنا چاہیے۔ خوارج کے یہاں پر یہ ہے کہ ہر ایک کو جو ان کی موافقت نہ کرے قتل کرنا چاہیے،
یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، تو اس لیے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کے معاملے میں کیا ہوا۔ مصعب بن سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، مر سعد برجل من الخوارج، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج میں سے ایک شخص کے پاس سے گزرے، فقال الخارجی هذا من ائمة الكفر، یہ جو آدمی ہے کس کے بارے میں بول رہا ہے؟ وہ صحابی کے بارے میں، یہ آدمی ائمہ کفر میں سے ہے، کفر کے اماموں میں سے یہ کیا ہے؟ کفر والوں کا لیڈر ہے یہ، یعنی اس آدمی کی بھی کیا کر دی؟ ان کی بھی تکفیر کر دی، اور جن کا لیڈر یہ ہے وہ بھی سب کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ قال الخارجی هذا من ائمة الكفر، یہ کفر کے ائمہ میں سے ہے۔ فقال سعد کذبت، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا جھوٹ بولتا ہے تو، جھوٹ ہے تیری بات، بل انا قاتلت ائمة الكفر، بلکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کفر کے ائمہ سے جنگ کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، لیکن آج مجھے کیا بنا دیا تو نے؟ کفر کے ائمہ میں سے۔ تو ابن کثیر نے اس کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ تو خوارج کے اندر ایک قسم کی جرت تھی تکفیر میں، ڈائریکٹلی کسی کو بھی کافر بول دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے معاملے میں اللہ نے کیا کہا کہ اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں نکلو اور لوگوں سے تمہارا سابقہ پیش آئے، لوگ تمہیں ملے، تحقیق کر لو، تحقیق کے بغیر قدم مت اٹھاؤ۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو تمہیں سلام کرے فٹ سے اسے کیا؟ تم مومن نہیں ہے، تم مومن نہیں ہے مت بول دیا کرو، سلام کر رہا ہے وہ تم کو اور تم کہہ رہے ہو کہ مومن نہیں۔ بغیر تحقیق کے کسی پر کفر کا فتویٰ مت لگاؤ۔ لیکن جہاں علم کم ہوتا ہے وہاں جلد بازی ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیں گے، جہاں علم کم ہوتا ہے وہاں جلد بازی ہوتی ہے۔ مجالس میں بھی آپ دیکھیں، کوئی آ کے عالم صاحب سے پوچھے عالم صاحب یہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، عالم صاحب سر جھکاتے ہیں، لیکن کم علم والا آدمی کیا کرتا؟ فٹ سے بول دیتا، ان سے کیا پوچھنے کی ضرورت ہے، مجھ کو معلوم ہے۔ جبکہ عالم کو وہ 10 باتیں معلوم ہے، 10 میں سے کون سا آپشن ہے وہ چن رہا اس کے لیے، یہ کس کیٹیگری میں بیٹھتا ہے، اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے، کیٹیگری نہیں اس مسئلے میں، اس کے پاس فٹاک سے بول دیتا ہے۔ عالم سوچ رہا ہے کہ اس کا مسئلہ اس میں بیٹھتا ہے کہ اس میں بیٹھتا ہے کہ اس میں بیٹھتا ہے، اس میں بیٹھتا ہے، وہ اس کو سوچ رہا ہے کیونکہ اس کے پاس علم زیادہ ہے۔ زیادہ علم ہونے کی وجہ سے عالم ایک اور دوسرے معاملے میں تفریق کر سکتا ہے۔ زندگی میں جو معاملات ہوتے ہیں بس ایک ہی معاملہ ایسا رہتا نہیں، کئیوں قسم کے معاملے رہتے ہیں، اس میں عالم تفریق کرتا ہے۔ آدمی آیا، آپ حدیث جانتے ہیں، پوچھا روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ دوسرا کہا نہیں، ہے نا حدیث معلوم سب کو۔ تو اب جو کم علم والا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ ایک ہی فتویٰ دے دے گا۔ عالم جانتا یہ کیس الگ ہے، یہ کیس الگ ہے، بولے مسئلہ ایک ہے تو جواب بھی تو ایک ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں رہتا ہے، مسئلہ ایک ہوتا ہے لیکن مسئلہ الگ الگ زمینوں میں، افراد میں، اوقات میں اس کا نفاذ الگ ہوتا ہے۔ مردار حلال ہے کہ حرام؟ حرام ہے نا۔ اور اگر کوئی مر رہا ہو تو مرنے دو اس کو، اس وقت میں مردار حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے نا؟ کیا حلال ہے؟ ہاں حلال ہے، اس وقت میں کھا سکتا ہے وہ اتنا جس سے جان بچ جائے۔ تو ایک مسئلہ اتنا ہی جان تھا، ویسے ایک آدمی اگر اس کو احتلام ہو گیا تو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو، غسل کرنا پڑے گا۔ اور اگر زخم ہو سر میں تو سر کا دھونا تو پہلے ہے نا، نہیں یا کرے گا، دھوئے گا سر۔ سر میں زخم ہے، اگر پانی چلا گیا، ڈاکٹر بول دیا کہ کچھ بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے، تو سر دھونا ہے نہیں، تو ایسی صورت میں سر دھوئے گا وہ۔ تو حالات کے بدلنے سے دین کے احکام میں قیودات، رحمت
آسانیاں رخصتیں آ جاتی ہیں، لیکن یہ کون جانتا ہے جس کے پاس صرف ایک حدیث ہو، وہ ہاں ایک حدیث کا جھنڈا لے کے گھوم رہا پورے گاؤں میں، وہ آدمی نہیں جانتا یہ وہ جانتا ہے جس کا علم کیا ہو، گہرا ہو۔ گہرا علم نہیں ہوگا آدمی کا تو آدمی نقصان پہنچائے گا۔ بہت ضروری ہے کہ آدمی کے پاس دین کا گہرا علم ہو۔ ایک واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ خوارج نے کس طرح سے نقصان پہنچایا۔ حمید بن ہلال کہتے ہیں، ان کی سنگینی آپ دیکھو کتنے سخت لوگ تھے وہ۔ حمید بن ہلال کہتے ہیں حدثنی رجل من عبد القیس، عبد القیس کے ایک صاحب نے مجھ سے حدیث بیان کی، قال كنت مع الخوارج فرأيت منهم شيئا كرهته ففارقتهم على الا اكثر عليهم، میں خوارج کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، لیکن کچھ چیزیں دھیرے دھیرے مجھ کو ان میں دیکھنے ملی ایسی کہ مجھ کو لگا ٹھیک نہیں لگنے لگا، یہ کچھ تو گڑبڑ ہے، یہ مجھے پسند نہیں آئی، تو میں ان سے الگ ہو گیا۔ فبین انا مع طائفۃ منهم، تو انہی میں سے ایک طبقہ ہے ان کے ساتھ میں کچھ لوگوں کے ساتھ تھا الگ ہو کر، اذ رأوا رجلا خرج كأنه قرع، تو ہم لوگ جا رہے تھے، کچھ میرے ساتھ وہی خوارج میں سے کچھ لوگ تھے، تو ان میں سے الگ ہو کر ہم لوگ کچھ لوگ تھے، لیکن یہ بھی وہی لوگ تھے، تو کہا کہ ہم کو ایک آدمی دکھائی دیا اور وہ آدمی ہم کو دیکھ کے ایک دم ڈرا ہوا تھا، كأنه قرع یعنی وہ گھبرایا ہوا تھا، تھوڑا سا اندیشہ اس کو ہو رہا تھا کچھ تو گڑبڑ ہو سکتی ہے ابھی، تو ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا۔ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ، اور اس کے اور ان لوگوں کے، وہ جو ٹولی تھی جو بھی، ان کے اور اس کے درمیان ایک نہر تھی، پانی بہ رہا تھا۔ فَقَطَعُوا إِلَيْهِ النَّهْرَ، یہ سارے لوگ جو بھی تھے، گروہ جو تھا، وہ نہر کراس کر کے اس کے پاس گیا۔ فَقَالُوا كَأَنَّا رُعْنَاكَ، جا کے اس سے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے تجھ کو ڈرا دیا، ہماری وجہ سے تو ڈر گیا۔ قال اجل، اس نے کہا ہاں تمہاری وجہ سے مجھ کو خوف لاحق ہو گیا۔ قال ومن انت، کہا کون ہو تم؟ قال انا عبد اللہ ابن خباب ابن الارت، خباب ابن ارت صحابی یاد ہوگا آپ کو، جن کو آگ کے انگاروں پر گھسیٹا جاتا تھا کہ پیٹ پوری جو ہے ان کی چربی اور خون اور گوشت مکس ہو کے چپک گئی تھی پوری، اتنا مکہ میں ان کو مشرکین ستاتے تھے، اس شروع کے دور کے مسلمانوں میں سے ان کا بیٹا عبداللہ ابن خباب ابن ارت۔ قالوا عندك حدیث تحدثناه عن ابیک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تمہارے پاس کوئی حدیث ہے کیا جو تم نے اپنے ابا سے سنی ہو اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، کوئی حدیث تو سناؤ بھائی۔ قال سمعته يقول، کہا کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، انه سمع، میں اپنے باپ سے سنا، انہوں نے سنا اور کہا انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول، کہ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، ان فتنة جائیہ، ایک فتنہ آنے والا ہے، فتنہ آنے والا ہے، القاعد فیہا خیر من القائم، اس فتنے کے دور میں بیٹھا ہوا آدمی کھڑے آدمی سے بہتر ہوگا، والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑا ہوا آدمی چلنے والے آدمی سے بہتر ہوگا۔ فتنہ جنگ کا دور، بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہوا آدمی چلنے والے آدمی سے بہتر ہوگا۔ فَإِذَا لَقِيتَهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ فَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ، اگر تجھ سے ہو سکے اور تو ان سے ملے اس دور میں، تو اگر تجھ سے ہو سکے تو اللہ کا وہ بندہ بن جو قتل ہوا، وہ بندہ مت بن جو قتل کیا۔ مسلمانوں میں ہی جنگ ہونے لگے تو قاتل مت بن، تجھے قتل کر دیا جائے چلے گا، تو اللہ کا وہ بندہ بن جیسے کہ اللہ کے دو بندے تھے پہلے قتل میں، کون؟ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل، تو حابیل کی طرح بن، قابیل کی طرح مت بن جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ قال فقربوه الى النهرة فضربوا عنقه، انہوں نے سنی حدیث، دیکھی کتنے سخت لوگ تھے، اور ان کو صحابی کے بیٹے کو نہر کے پاس لے گئے،
اور گردن مار دی، ان کی گردن اڑا دی. راوی کہتے ہیں فرأیت دمہ یسیل علی الماء کأنہ شراک ماء انذقر بالماء حتی توار عنہ. کہتے ہیں میں نے دیکھا ان کی خون کی ایک لکیر سی نکلی، خون نکلتا ہوا گیا اور پانی میں جا کے مل گیا، لیکن پانی میں الگ الگ گیا دھاری کی طرح سے، لیکن پانی میں مکس ہوا نہیں. بس وہ بیان کر رہے ہیں کہ کیسا انہوں نے قتل کیا، گردن کاٹ دی اور پانی پورا پانی میں خون جا کے ایک بالکل جس کو دھاگا ہوتا ہے نا، رسی ہوتی ہے جوتے کی نا جیسے یہ ہوتی ہے، لیس ہوتی ہے، اس طرح سے پانی میں ان کا خون چلا گیا. شراک ماء انذقر بالماء حتى توارى. انذقر علماء کہتے ہیں کہ ٹکڑے 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 خون کے ہو جائیں اور وہ مکس نہ ہو پانی میں، اس طرح سے خون ان کا نکلا. ثم دعوا بسریۃ له حبلا. پھر ان کی ایک باندی تھی اس کو لائے اور وہ حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ اس کے تھا. وبقروا عما فی بطنها. اس کے پیٹ میں سے جو ہے کاٹ کے بچہ بھی نکال کے اس کو بھی قتل کر دیا، باندی کو بھی قتل کیا اور بچے کو بھی قتل کر دیا. وبقروا عما فی بطنها. اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس کو بھی کیا کر دیا، قتل کر ڈالا. امام ابن ابی شیبہ، امام احمد اور امام عبدالرزاق نے اس کو روایت کیا ہے. ایسے لوگ تھے وہ. کیوں؟ ان کے نزدیک تھا کہ یہ جو ہم کو نہیں مانتے مسلمان نہیں اور جینے کے لائق نہیں ہے. اس طرح کی جب انسان کی سوچ بن جائے، آئیڈیالوجی بن جائے، تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے، بلکہ بعض اعتبار سے جانور بھی اس کے اندر بھی کچھ ہمدردی ہو سکتی ہے. یہ اتنے بھیانک ہوتے ہیں. انسان جب جانور جیسا بن جائے اس سے خراب کچھ نہیں ہے، اس سے بھیانک کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ خوارج کا معاملہ تھا. ابن کثیر کی بات بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کہتے ہیں وَأَشَارُوا أَيْ النَّاسُ عَلَى عَلِيٍّ بِأَنْ يَبْدَأَ بِهِمْ. حضرت علی نے جب مشورہ کیا لوگوں سے تو لوگوں نے حضرت علی کو اسی بات کا مشورہ دیا کہ اگر قدم اٹھانا ہے تو سب سے پہلے خوارج کے ساتھ جنگ ہونی چاہیے، اس کا مسئلہ حل کرو، خوارج کا مسئلہ حل کرو. ثم اذا فرغ منهم صاروا معه الى الشام والناس آمنون من شرهم. جب ان کا مسئلہ حل ہو جائے خوارج کا، پھر اس کے بعد ہی شام کی طرف جائیں، اور ایسے حال میں جب کہ لوگ امن و امان میں ہوں. خوارج کا مسئلہ حل کیے بغیر آپ کہیں اور جاؤ مت، فوج لے کے شام مت جاؤ، آپ پہلے ان کا مسئلہ حل کرو. فاجتمع الرأي على هذا. سارے لوگوں کی رائے اس پر جمع ہوئی. وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضا. اس میں ایک معنی تو یہ کہ ان کے لیے خیر تھی اور اہل شام کے لیے بھی، یا ان میں سے اور اہل شام میں سے چنندہ اور اچھے لوگ اس مشورے میں موجود تھے. اذ لو قووا هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما. غور کریں کن علاقوں کا نام آ رہا ہے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مشورہ دیا، کیا دیا کہ اگر ان خوارج کو قوت مل گئی، اگر آپ نے ابھی ان کو کچلا نہیں، اگر ان کے خلاف ابھی اقدام نہیں کیا، اذ لو قووا هؤلاء، اگر یہ لوگ قوت پا گئے، لأفسدوا الارض كلها عراقا وشاما، عراق اور شام میں یہ پورا فساد پھیلا دیں گے. خوارج کہاں نکلے تھے اس زمانے میں؟ یہ کیا بول رہے ہیں؟ البدایہ والنہایہ سے 700 سال پرانی کتاب ہے، ویکیپیڈیا نہیں ہے. 700 سال پہلے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کن علاقوں کا نام لے رہے ہیں؟ 2 علاقے. کون سے وہ؟ عراق اور شام. ان میں سارا فساد پیدا کریں گے کون؟ خوارج. اگر ان کو نہیں کچلا گیا، کہتے ہیں اذ لو قووا، یعنی حضرت علی سے ان لوگوں نے کہا جو ساتھ میں موجود تھے، اذ لو قووا، اگر ان کو قوت مل گئی، هؤلاء لأفسدوا الارض كلها، یہ پوری زمین میں فساد پیدا کر دیں گے، عراق میں بھی اور شام میں بھی، عراق میں بھی اور سیریا میں بھی. ولم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة، یہ کسی بچے بچی کو نہیں چھوڑیں گے، کسی آدمی کسی عورت کو نہیں چھوڑیں گے. لأن الناس عندهم
قد فسدوا فسادا لا يصلحهم الا القتل جملۃ، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ لوگ اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ان کی اصلاح ابھی نہیں ہو سکتی، ان کو قتل کرنے سے ہی معاملہ صحیح ہوگا. ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے. کس کے؟ خوارج کے. لوگ اتنے بگڑ گئے ہیں کہ اب سدھر نہیں سکتے ہیں، اس لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی قتل ہی کرنا چاہیے. البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 584 پر ابن کثیر نے بات لکھی ہے، آج سے 700 سال پہلے. سوچئے یہ وہی معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا کہ یہ نکلتے رہیں گے. آج بھی آپ دیکھیے کہ جو آئسس ہے یہ وہی خوارج ہے، یہ تکفیری ہیں، یہ وہی اسی راستے پر یہ لوگ ہیں. سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے، سارے اہل حق علماء کا اس پر اتفاق ہے، یہ وہی لوگ ہیں، تکفیری خوارج ہیں یہ لوگ، اور بڑے بھیانک ثابت ہوئے مسلمانوں کی جان و مال کے لیے. انہوں نے یہودیوں سے جنگ کی نہیں، کہاں ہیں بتائیے؟ مشرکین سے جنگ کی، نصارہ سے جنگ کی، کس کو قتل کیا ان لوگوں نے؟ مسلمانوں کو. غور کریں، جو ابن تیمیہ کا جو جملہ میں نے ذکر کیا اور اس سے پہلے حدیثیں بھی جو ہم نے بیان کی تھی کہ یہ سب کو چھوڑ دیں گے، کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور باقی سارے بت پرستوں کو بھی چھوڑ دیں گے لوگ. تو یہ جو خوارج ہیں ان کی یہ خصوصیات میں سے کہ یہ باقی سب کو چھوڑ کے مسلمانوں کو قتل کریں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ باقی کو قتل کرو بھائی، لیکن ان کی آپ دیکھیں کہ جس کو وہ مسلمان مانتے ہیں، جو اسلام والے ہیں، ان کے اتنے دشمن بنیں گے کہ ان کو قتل کریں گے. باقی جو بتوں کے پوجنے والے یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے، یہ یہودی جو مسلمانوں کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن رہا کرتے تھے، ان کو سب کو چھوڑ دیں گے. یہ سب بعد میں. پہلے مسلمان جو ہم کو نہیں مانتے خلیفہ، جو اس کو دارالاسلام نہیں مانتے، اس کو خلافت نہیں مانتے، پہلے ان کی پٹائی کرو، پہلے ان کو قتل کرو. اور وہی انہوں نے کیا. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ بدترین ہیں وہ لوگ جو ان میں سے قتل ہوں، اور بہترین ہیں وہ لوگ جن کو یہ قتل کریں. اور ان کو جہنم کے کتے آپ نے قرار دیا کہ کتا جب اس پر لالچ مسلط ہو جاتی ہے تو پھر وہ کچھ سوچتا نہیں ہے، کچھ سوچتا نہیں ہے. وہ جو بھی اس کے پاس آئے کاٹنے کو دوڑتا ہے اس کو. ایسی یہ وحشی ہو جائیں گے جانور کی طرح، سباع کی طرح، کہ مسلمانوں کی جان و مال کو نوچ کے کھائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اور یہ خوارج کی چیز ہم نے دیکھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دیا اور مسلمانوں کی جان و مال کے دشمن ہوئے اور انہیں قتل کرنے کو دین بنا لیا. آنے والے درس میں ہم دیکھیں گے کہ اور بھی صفات ان کی کیا ہیں. کل ملا کے 15 چیزیں ہمارے پاس ہیں، تو ابھی ہم 10ویں پر پہنچ رہے ہیں. یہ قریب ہم آ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ جب ہو جائے گا تو ہمارا ایک دوسرا کورس شروع ہوگا انشاءاللہ. لیکن یہ جو خوارج کے بارے میں معلومات ہے یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں رہی تو بہت ممکن ہے کہ غلطی سے ہم پاؤں پھسل کے اس میں چلے جائیں. یہ سلسلہ کافی طویل ہوا لیکن یہ ضروری تھا تاکہ آنے والے نوجوانوں کے لیے بھی اس میں رہنمائی مل سکے. جو علماء نے اپنی کتابوں میں مواد جمع کیا ہے ہم نے وہی آپ کے سامنے پیش کیا ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ آیات احادیث علماء کے اقوال، آیات احادیث علماء کے اقوال، یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.